حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اولیاء اللہ کی ماننے والے ہیں، درگاہوں کی زیارت کرتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، مرید بنتے ہیں، مرید بناتے ہیں۔ کیا مرید پیری مریدی کرنے والے اپنے اولیاء اپنے آقاؤں کے عقیدے سے ہٹیں گے؟ بندہ نواز گیسو دراز شہباز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کئی جگہ بہت کچھ لکھا ہے، میں ایک دو باتیں آپ کی نقل کر رہا ہوں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں لیکن حق مذہب یہ ہے کہ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں افضل ہیں۔ حضرت بندہ نواز فرما رہے ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ اور اولیاء کرام۔ پھر حضرت فرماتے ہیں بندہ نواز اس کے علاوہ جو کچھ ہے، جو کچھ توہمات اور پراگندہ خیالی ہے، یعنی یہ عقیدے سے ہٹ کر صدیق اکبر فاروق اعظم یہ حضرات کی فضیلت بالترتیب جو ہے، اس کے سوا جو بھی عقیدہ ہے وہ وہم ہے، شک ہے، گمان ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ پراگندہ خیالی، یعنی تمہارا خیال بھٹکا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے کچرے کی طرح، پراگندہ خیالی ہے، یہ بندہ نواز فرما رہے ہیں۔ یعنی صدیق اکبر کی افضلیت کو کوئی نہیں مانتا تو اس کا دماغ پراگندہ ہے اور وہ توہم پرستی میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سب پراگندہ خیالی گمراہی ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں نہیں بھئی ہم حضرت علی کو بھی افضل مانتے، صدیق اکبر کو بھی مانتے، تو حضرت فرما رہے ہیں گمراہی ہے، یہ ترتیب سے مانیں گے تو ہی ہدایت ہے ورنہ گمراہی ہے۔ بندہ نواز فرما رہے ہیں جوامع الکلم صفحہ 65، اور ایک جگہ آپ لکھتے ہیں جوامع الکلم میں یہ بات میرے عقیدے پر مبنی ہے، صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جوامع الکلم صفحہ 80۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کے صدیق اکبر کی فضیلت پر حضرت بندہ نواز کا اور ایک قول ہے، 3 جگہ آپ نے اپنے ان ملفوظات میں لکھا ہے، اس کے علاوہ 105 کتابیں حضرت بندہ نواز کی، ان میں بہت ساری جگہ اور بہت کچھ ہے، صرف آپ کے ملفوظات جوامع الکلم میں 3 مقامات پر آپ نے لکھا صدیق اکبر سب سے افضل۔ تو فرما رہے ہیں تیسری جگہ کہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہلے یہ غلام تھے، بعد میں آزاد ہوئے، تو وہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آ کر کہتے تھے تعالوا بنا نؤمن ساعتن، اے ابو بکر عمر آؤ ہمارے پاس، ہم ایک لمحے کے لیے ایمان تازہ کریں۔ یعنی یہ حضرات ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنا ایمان تازہ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت بندہ نواز یہ کہہ کے فرما رہے ہیں موالی، یعنی یہ حضرات غلام تھے، افضل صحابہ کے پاس آ کر یہ کہتے، کون ہے افضل؟ حضرت ابو بکر و عمر۔ تو بندہ نواز کا بھی عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر افضل، ان کے بعد عمر افضل، سب سے بہتر۔ تو موالی افضل صحابہ کے پاس آ کر یہ کہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ شیخین متمکن تھے اور یہ صحابہ متلون تھے۔ صوفیاء اکرام کی ایک بڑی اصطلاح ہے، جیسے ڈاکٹروں کی اصطلاح ہوتی ہے، وکیلوں کے کچھ خاص کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے بھی خاص کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، اصطلاح کہتے ہیں اس کو۔ تو ان کے اصطلاح میں صحابہ اکرام میں متمکن کے درجے پر جو فائز تھے وہ صدیق اکبر فاروق اعظم ہیں، اور باقی جو حضرات تھے یہ جو پوچھنے کو آئے تھے وہ متلون تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی محبت اور اس کی قربت کے اعلیٰ ترین منصب پہ صدیق اکبر فاروق اعظم جم کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ہلنے والے نہیں تھے، متمکن۔ اور باقی یہ حضرات صحابہ کرام جو آئے تھے ان کا رنگ، دل کی کیفیت بدلتی تھی، کبھی ایمان ٹھاٹے مارتا تھا، کبھی قبض کی کیفیت طاری ہوتی تھی، متلون کہتے ہیں۔ اولیاء کے درجے ہیں، وہ درجے حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال ان 3 احوال میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہر قسم کے آتے رہتے ہیں، غلط سلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنی مرضی کے من مانی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں، اپنا عمل درست رکھیں، اور عقیدہ صحیح ہمارا اس وقت ہوگا جب کہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، صحابہ کرام اہل بیت کرام کے مطابق ہو، اور جملہ اولیاء کرام کے فرمان کے مطابق ہو۔ صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر ہے، افضل ہے، بے مثال ہیں، حضور کے جانشین ہیں، اور خلیفہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہیں، عالم روحانیت کے تاجدار ہیں،
اور جملہ اولیاء کرام کے امام اور پیشوا ہیں، سب نے آپ کو ہی اپنا پہلا امام مانا ہے، یہ سب کچھ تفصیل آپ حضرات نے اب سماعت کی ہے اولیاء کرام کے زبانی۔ جب اتنے بزرگان دین نے یہ فرما دیا اس عقیدے کے خلاف چلنے والا گمراہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ اہل سنت کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس طرح کے عقیدوں سے پرہیز کریے، نہ اس قسم کے لوگوں کی باتیں سنیے، نہ ان کی صحبتوں میں رہیے، نہ ان کی کتابیں پڑھیے۔